بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، فتح مکہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے، اس کو توڑ دے۔ لوگ بتوں کو توڑنے لگے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئیں تو اپنے اپنے گھر میں رکھے بت کی طرف بڑھیں اور لگیں اس کو ٹھوکریں مارنے، ساتھ میں کہتی جاتی تھی، ہم لوگ تیری وجہ سے بہت دھوکے اور غرور میں تھے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرد و نواح میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھیجا تاکہ ان علاقوں میں رکھے بتوں کو بھی توڑ دیا جائے۔ بعض علاقوں میں لوگوں نے باقاعدہ عبادت گاہیں بنا رکھی تھیں، ان میں بت رکھے گئے تھے۔ مشرکین ان بتوں کو اور عبادت خانوں کا اتنا ہی احترام کرتے تھے جتنا کہ کعبہ کا۔ 2 دن میں جانور بھی قربان کرتے تھے جس طرح کے کعبہ میں کیے جاتے تھے۔ حد یہ کہ ان عبادت خانوں کا طواف بھی کیا جاتا تھا۔ غرض ہر خاندان کا الگ بت تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 دن تک وہاں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ قصر نمازیں پڑھتے رہے۔ اس دوران ایک عورت نے چوری کر لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ اس کی قوم کے لوگ جمع ہو کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کر دیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عورت کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا، کیا تم اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سفارش کرتے ہو؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے استغفار فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر یہ خطبہ دیا، لوگو، تم سے پہلی قوموں کو صرف اسی بات نے ہلاک کیا کہ اگر ان میں کوئی باعزت آدمی چوری کر لیتا تو اسے سزا نہیں دیتے تھے، لیکن اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اسے سزا دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ کا والی مقرر فرمایا۔ انہیں حکم فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ یہ پہلے امیر ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مکہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑا تاکہ وہ لوگوں کو حدیث اور فقہ کی تعلیم دیں۔ عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوکے بازوں اور بے نمازوں پر بہت سخت تھے۔ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں نے سنا کہ وہ بلا وجہ جماعت کی نماز چھوڑتا ہے میں اسے قتل کر دوں گا۔ ان کی اس سختی کو دیکھ کر مکہ کے لوگوں نے ان کی شکایت ان الفاظ میں کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کے گھر والوں پر عطا بن اسید جیسے دیہاتی اور اجڑ آدمی کو امیر مقرر کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ عطاب جنت کے دروازے پر آئے اور بڑے زور سے زنجیر ہلائی، آخر دروازہ کھلا اور وہ اس میں داخل ہو گئے۔ ان کے ذریعے اللہ نے اسلام کو سربلند فرمایا ہے۔ جو شخص مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتا ہے عطاب اس کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ حنین طائف کے قریب ایک گاؤں ہے۔ اس غزوے کو غزوہ حوازن اور غزوہ اوتاس بھی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر مکہ فتح فرما دیا تو سبھی قبیلوں نے اطاعت قبول کر لی، مگر قبیلہ بنی حوازن اور بنی ثقیف نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں قبیلے بہت سرکش اور مغرور تھے۔ اپنے غرور میں وہ کہنے لگے، خدا کی قسم، محمد کا اب تک ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگوں سے اچھی طرح واقف ہی نہیں تھے۔
اب انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے مالک بن اوف نظیری کو اپنا سردار بنا لیا۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مالک بن اوف کو سب نے متفقہ طور پر تمام قبیلوں کا سردار بنا لیا تو ہر طرف سے مختلف قبیلے بڑی تعداد میں آ کر لشکر میں شامل ہونے لگے۔ آخر مالک بن اوف نے اپنا یہ لشکر لے کر اوتاس کی مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبریں ملیں کہ بنی حوازن نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی حدود اسلمہ کو ان کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا ان کے لشکر میں شامل ہو جانا اور سننا کہ وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بنی حوازن کے لشکر میں شامل ہو گئے، ان کی باتیں سنتے رہے، پھر واپس آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری تفصیلات سنائیں۔ قبیلہ بنی حوازن والے اپنے ساتھ اپنی عورتیں، بچے اور مال اور دولت بھی لے آئے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو مسکرائے اور ارشاد فرمایا انشاءاللہ کل یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی حوازن سے مقابلے کے لیے 12,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ان میں 2,000 نوجوان مکہ معظمہ اور گرد و نواح کے تھے، باقی 10,000 وہ صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرایا تھا۔ جب اسلامی لشکر دشمن کے پڑاؤ کے قریب پہنچ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی صف بندی فرمائی، مہاجرین اور انصار میں جھنڈے تقسیم فرمائے۔ مہاجرین کا پرچم آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا، ایک پرچم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عنایت فرمایا۔ انصار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، ایک پرچم اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہوئے تو 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے، خود لوہے کا ہیلمٹ بھی پہن رکھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے۔ مشرکوں کے لشکر کی تعداد 20,000 تھی اور انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑوں اور دروں میں چھپا رکھا تھا۔ جو ہی اسلامی لشکر وادی میں داخل ہوا، مشرکین نے اچانک ان جگہوں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور زبردست تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ لوگ تھے بھی بہت ماہر تیر انداز، ان کا نشانہ بہت پختہ تھا۔ اس اچانک اور زبردست حملے سے مسلمان گھبرا گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مشرکین کے ہزاروں تیر ایک ساتھ آ رہے تھے، بہت سے مسلمان منہ پھیر کر بھاگے، لیکن اللہ کے رسول اپنی جگہ جمے رہے، 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ مسلمانوں کے لشکر میں اس روز دراصل مکہ کے کچھ مشرک بھی چلے آئے، یہ مال غنیمت کی لالچ میں آئے تھے۔ جب زبردست تیر اندازی ہوئی تو یہ ایک دوسرے کو کہنے لگے بھائی موقع ہے میدان سے بھاگ نکلنے کا، اس طرح مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یکدم بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر بعض ایسے مسلمان جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، یہ سمجھے کہ ان کے ساتھی مسلمان بھاگ رہے ہیں، ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، وہ بھی بھاگنے لگے۔ اس طرح ایک دوسرے کو بھاگتا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، لہذا باقیوں کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس صرف چند صحابہ رہ گئے، ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹے حضرت فضل، ربیع بن حارث اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ 90 کے قریب اور صحابہ کرام تھے، گویا آپ کے آس پاس صرف 100 کے قریب صحابہ رہ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عباس لوگوں کو پکارو اور کہو اے گروہ انصار، اے بیعت رضوان والو، اے مہاجرین۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز میں پکارے، مسلمانوں کو بلایا۔ جو مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع تھے، انہوں نے کافروں پر زبردست حملہ کر دیا۔
ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینک دی، ساتھ میں فرمایا یہ چہرے بگڑ جائیں۔ اس وقت تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دوسرے صحابہ کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے مسلمان بھی واپس پلٹ چکے تھے اور انہوں نے جم کر لڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح جنگ ایک بار پھر ہو چکی تھی۔ کنکریوں کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کافروں کی آنکھوں تک پہنچا دیا۔ یہ ان کی آنکھوں میں کیا گری کہ وہ بری طرح بدحواس ہو گئے۔ وہ بری طرح بھاگ نکلے۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے لشکر کی تعداد دیکھ کر ایک صحابی نے یہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول، آج ہماری تعداد اس قدر ہے کہ دشمن سے شکست نہیں کھا سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ یہ الفاظ بہت گراں محسوس ہوئے تھے کیونکہ ان میں فخر اور غرور کی بو تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ جملہ ناپسندیدہ تھا۔ شاید اسی لیے شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ نے کرم فرمایا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ پھر جب مشرکوں کو شکست ہوئی تو وہ بری طرح بھاگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا جو مشرکات لگے اسے قتل کر دیا جائے۔ ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی اعلان فرمایا جس شخص نے کسی مشرک کو قتل کیا ہے اس کے ہتھیار وغیرہ اسی کے ہی ہوں گے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔